اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر اللہ احد اللہ الصمد اللہ لم یلد اللہ لم یولد اللہ لم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی محمد نبی الکریم والرسول العظیم۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج آپ سے دوزخ کا راستہ کے عنوان سے متعلق بات کرتا ہوں کہ دوزخ کا راستہ کون سا ہے اور اللہ نے اسے کس طرح بیان کیا ہے، اور یہ اللہ کے فقیر ہی آپ کو یہ راستہ بتا سکتے ہیں جس سے بچاؤ اور نجات کا راستہ تلاش ہو سکتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ لوگ سنیں اور توجہ سے جانیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ آپ کو کوئی مولوی یا کوئی عالم یا کوئی محدث یا کوئی اور ایسی شخصیت نہیں بتا سکتی سوائے فقیر من اللہ کے، کیونکہ فقیر آپ کو اللہ سے ملواتا ہے اور اللہ کے وہ معاملات جو اسرار و رموز میں ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتا ہے۔ اللہ احد نے بنی نوع انسان کو 4 عناصر کا مرکب بنایا: پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ ملائکہ جب انسان کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں تو جس چیز کا اضافہ ہوتا ہے اس ڈھانچے میں تو وہ یا وہ جنت کی طرف وہ ڈھانچہ جاتا ہے یا پھر جہنم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے کسی کے بدن میں مٹی اور آگ کا عنصر زیادہ ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا، اور جس میں پانی اور ہوا کا عنصر زیادہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ فیصلہ سدرۃ المنتہا پر ہو کر لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے انسان 4 مزاجوں کا پیکر ہو جاتا ہے۔ ایک اس میں جبلت، خصلت، فطرت اور عادت پیدا ہوتی ہے۔ عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے، مگر جب عادت انتہا کی حد تک پختہ ہو جائے کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر وہ فطرت بن جاتی ہیں۔ اکثر کہاوتیں آپ نے بھی سنی ہیں، ہم نے بھی سنی ہے، اور وہ سنائی نظر بھی آتی ہیں کہ فطرت نہیں بدل سکتی کسی کی، مگر ایسا نہیں ہے۔ فطرت کا بدلنا واقعی مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہاں، جبلت اور خصلت یہ گٹی میں شامل ہوتی ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتی، بس یہ نظر بھی نہیں آتی۔ اس کو دیکھنے کے لیے اہل نظر، اہل معرفت اور اہل کشف کو ہی نظر آتی ہیں، اور ان کی سمجھ میں اللہ احد جنتی اور جہنمی کے راستے پہ چلنے والوں کے بارے میں القاء فرما دیتا ہے، اور یہی علم لادنی ہے۔ چونکہ آج مجھ فقیر من اللہ کا علم دوزخ کی طرف جانے والا راستے سے متعلق ہے تو میں اسی موضوع کا پابند ہو کر اس راستے سے بچنے کی بات کروں گا کہ دوزخ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی منزلیں کیا ہیں اور کون سی منزلیں ہیں، اور اس کا پڑاؤ کیا ہے، اور یہ لوگ پڑاؤ کہاں ڈالتے ہیں اور وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ میں جو بات بھی کروں گا وہ مدلل ہوگی اور بغیر مبالغے کے صحیح راستے کا تعین پیش کرے گی۔ دوزخ کی جانب جو راہ ہے اس پر نہ بحث ہے، نہ مباحثہ ہو سکتا ہے، نہ حجتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ باقی جس نے خود دوزخ کا راستہ منتخب کیا ہوگا اگر وہ بات کو نظر انداز کر دے تو کر سکتا ہے، اگر بات کو نہ مانے اور حجتیں نکالے، دلیلیں نکالے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ مگر میں نے جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ میرے ذمہ ایک دیانتداری سے میری ایک ذمہ داری ہے جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ دوزخی راستے کی پہلی منزل شرک ہے۔ اللہ احد کی ذات، صفات اور حقوق میں شرک یہ دوزخ کا پہلا پڑاؤ ہے۔ سب سے خطرناک اور چھپا ہوا اور نہ سمجھنے والا جو شرک ہے وہ اللہ احد کی صفات میں ہے۔ ذات میں کوئی بھی تقریباً شرک نہیں کرتا ہے۔ حقوق کے معاملے میں بھی کافی حد تک احتیاط برتی جاتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یا باقی عبادات، صدقہ، خیرات، ٹھیک ہے، نظر و نیاز کے معاملے میں معاملات الجھ جاتے ہیں مگر کافی حد تک احتیاط برتی جاتی ہے۔ مگر صفات میں، شعور میں، لا شعور میں اور تحت الشعور میں شرک ہوتا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے جسے انسان نہیں سمجھ رہا۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مجتہد، مجددین سارے کبھی کبھی اس میں ملوث رہے ہیں۔ جیسے اللہ احد کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے تو فلاں بھی اللہ احد کی مرضی سے مشکل کشا ہے۔ اسی طرح حاجت روا، داتا، غوث، بندہ نواز، دستگیر وغیرہ وغیرہ مختلف ہستیوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا کی ہیں، انہی حجتوں نے ان کے اندر شرک پیدا کر دیا۔ یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات کی۔ دوسری منزل
کفر کی ہے جو منکر شریعت محمد کا ہے۔ تیسری منزل نفاق کی ہے، یعنی منافق شریع اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو اللہ آحد کے اتارے ہوئے دین اسلام میں استہزاء اور تضحیق کا پہلو تلاش کر کے محفلوں اور مجلسوں کو بحث اور مباحثے میں گرماتا ہے اور لوگوں میں مختلف مسائلوں کو چھیڑ کے مذاق بناتا ہے۔ چوتھی اور خطرناک منزل جو دوزخ کے راستے پر ناسمجھی اور ہٹ دھرمی میں لے جاتی ہے تو وہ ہے حدود اللہ سے تجاوز۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں جو اسے تجاوز کرے گا، یہ ایک ایسا نفسی دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، شاباشی بھی دیتا ہے، عزت بھی بخشتا ہے، اعزاز سے بھی نوازتا ہے، قابل تعریف بھی بناتا ہے، توقیر و اکرام بھی بخشتا ہے، مگر اللہ آحد کی رحمت اور نگاہ مغفرت سے دور کر کے دوزخ کا ایندھن بھی بنا دیتا ہے۔ اور وہ چوتھی منزل ہے کون سی؟ آئیے اس فقیر ناچیز جو صرف اللہ کا فقیر ہے سے سنیے، سمجھیے، جانیے اور پہچانیے، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے، گھاٹے میں گر جاؤ گے۔ اللہ آحد کے واضح حکم اور فرمان کے مقابلے میں کسی بھی نبی یا رسول یا ائمہ یا محدثین یا مفسرین یا محققین یا مجتہدین یا مجددین یا علماء کرام کی بات یا دلیل کو ماننا یا ترجیح دینا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات۔ اس کھلم کھلا اللہ کی مقرر کردہ حدود اور قیود سے تجاوز کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ اللہ آحد نے آسانی اور سہولت کی ایک بارش برسائی، رحمت اور برکت کی بوندیں اس میں برسا دی کہ مومنو تم پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، باقی میں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے تمہارے لیے عمرے کے راستے کھول دیے ہیں، عمرہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر حج ایک بار کرنا ہے۔ اب جس نے حج پر حج کیا اور حدود سے تجاوز کیا اور الحاج بڑھنے لگا، اسے تو بڑی خوشی ہوئی، وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، عزت بھی بخشی ہے، اعزاز بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، مگر اس کے لیے دوزخ کا راستہ کھل گیا، اس نے انتخاب کر دیا۔ اللہ نے کہا ایک حج سے دوسرا حج کی تو میں نے اجازت نہیں دی، تم کیوں فرض کے اوپر فرض کر رہے ہو؟ پھر اللہ احد اپنے قرآن عظیم میں فرماتا ہے مسافر پر نماز کی تخفیف کر دی گئی۔ قرآنی اصطلاح میں سفرن و ابن السبیل کی لغت، فصاحت و بلاغت سے بیان ہوئی ہے۔ اگر صرف راستے کی حد تک نماز میں تخفیف ہوتی تو خطاب ابن السبیل یعنی راستے کے بیٹے سے ہوتا، یہاں مسافر سے ہے۔ اب اگر کوئی سفر یا مقام مسافرت میں مسجد میں مقامی پیش امام کے پیچھے فرض پوری رکعتوں سے ادا کرتا ہے تو اس نے فرضیت کا تو انکار کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کا قصر کی فرضیت کا حکم دیا تو نماز بجماعت مسجد میں افضل تو ہے، اس نے افضلیت کو چن لیا، فرضیت کو رد کر دیا، افضلیت کو چن لیا، لہٰذا یہ راستہ بھی دوزخی ہے۔ تیسری بات، جس کام کو اللہ یا اس کا رسول کر کے منسوخ کر دے اور نسخ کی نص واضح کر دے تو پھر کوئی کسی بھی قول رجال پر جو عمل کرے گا وہ بھی رائے دوزخ ہے، جیسے کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح۔ اب جس چیز کو اللہ احد نے نہیں فرمایا اور جس نے اسے لازمی کر لیا، چاہے وہ نیک کام ہے یا افضل کام ہے، وہ دوزخ کا راستہ ہے۔ یہ راستے اگر ہم دیکھیں تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں، شاباشیاں ہی سمجھ میں آتی ہیں، اچھے کام کی دلیلیں ہی نکالی جاتی ہیں، حجتیں ہی پیش کی جاتی ہیں، صحابہ کا، رفقائے رسول کا، ائمہ کا قول ہی کوٹ کیا جاتا ہے اور ان پہ دلالت بھی ہوتی ہے، مگر یکسر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ان کی نفی کر دی جاتی ہے، تو پھر تمام راستے بند ہو گئے، عبادات ضائع، اب صرف دوزخ کا راستہ شروع۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اگر اس پہ تفصیل میں بات کروں تو بہت وقت چاہیے، لہٰذا بات صرف سمجھانے کی ہے، تو میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، لہٰذا میری بات کو سمجھیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں نہ ان کی حدوں سے تجاوز کریں اور نہ ہی ان کی حدوں کو محدود کریں، بس یہی میں نے آپ سے کہنا ہے، اور میری اسی بات پہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بس سمجھ گئے تو آپ کے لیے جنت کے راستے کھلیں گے، ورنہ دوزخ کا راستہ سامنے کھلم کھلا نظر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔